سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریم کے تحت لکھتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو رب کریم اپنے کلام مجید میں فرمایا ہم نے انسان کو حسین سانچے میں تخلیق کیا. یعنی سب سے بہترین اسٹرکچر میں ہر چیز کو ہم نے تخلیق کیا. اس کا اپنا حسن ہے. ہم سب سے بہترین مخلوق میں ہم خود بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے حسن کو بیان کیا کہ میں نے جو تخلیق کی ہے لقد خلقنا الانسان، یا حیوان نہ کہا، ٹھیک، یا طیور نہ کہا، پرندے نہیں کہے، ٹھیک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشجار نہیں کہ دیکھو درخت کتنے، اس میں پھل کتنے قسم کے نکلتے ہیں، کتنے خوبصورت پھل ہوتے ہیں، اس کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں، اس میں کتنا حسن ہوتا ہے، فائدے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، سماوات، ارض سب کی بیان کیا، لیکن یوں نہ کہا کہ ان کو میں نے بڑا ہی حسین تخلیق کیا. انسان کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نام لے کر جو انسان کا کہ انسان کو حسین سانچے میں تخلیق کیا. جیسا انسان ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اب اس میں انسان حسین ہے یہ بتایا گیا. تو یار امی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انسان تو حسین ہے لیکن لقد خلقنا اصل حسن ہے کہ ہم نے تخلیق کیا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اہل اللہ اور مفسرین کرام اس پہ کہتے ہیں کہ رب پاک نے انسان کو تو حسین بنایا ہے، اس کو حسن دیا ہے، اسے عقل دی ہے، اسے علم دیا ہے، اسے عبادت، اسے اپنی معرفت، اسے اپنی پہچان، اس کو اپنی قربت کے اندر درجات دیے ہیں. اس کے ان انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل، ان میں جو ہے وہ اپنی ان کو انبیاء بھیج کر ان امتوں پر کتب اور اپنی آیات ان کو بھیجا ہے. تو یہ سارا اپنے دین کو انسانوں پر بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام، سب سے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب سب سے پسندیدہ دین میرے پاس اسلام ہے، قرآن پاک میں رب نے فرمایا. تو یہ ساری چیز آپ دیکھو تو فرمایا کہ انسان تو ہے حسین سانچے میں تخلیق، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی حسن سے اپنی خلقت اور اپنی صنعت، یعنی کہ بنانے والے کو دیکھا جاتا ہے جب کوئی چیز بنتی ہے. صحیح. تو کہا اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی وصف بیان کر کے بتایا ہے کہ میں کتنا حسین بنانے والا ہوں، اس سے بیان کیا ہے. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں تفسیر الجیلانی، اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کی حس دی ہے، دیکھنے کی دی ہے، ہمیں سونگھنے کی، چکھنے کی، ہاتھ لگانے کی، یہ ساری خمسہ حواس جو دیے ہیں ہمیں، اور ہمیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک حسین ظاہری ایک صورت دی ہے، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہی صرف آیت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑا حسین بنایا ہے. تو شاید اسی لیے کہ انسان آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے، انسان کو عقل دی ہے، سوچتا ہے، فہم ہے اس کو، اور انسان کے اندر احساس ہے، ٹھیک، انسان کے اندر جو ہے وہ سننے کی استطاعت ہے، بولنے کی ہے، کلام کرتے ہیں، لغت بیان کرتے ہیں، زبان بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ تو ظاہری معنی نکلتی ہے لیکن صرف اس پہ آیت کی معنی نہیں رہتی. تو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر سب سے اہم جو شے وہ کیا ہے؟ انسان جسم اور روح، ان دو مرکبات کا نام ہے انسان. صحیح. جسم اور روح